توحید کے بارے میں جو ابحاث ہیں متعدد ہیں. مثلا ایک بحث ہے کہ اصل وجود پروردگار پر کیا دلیل ہے. اس کے بعد توحید در صفات ہے، توحید در افعال ہے، توحید در عبادت ہے، توحید کی قسمیں ہیں. تو اول بحث جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ اصل ذات پروردگار پر ادلہ کا قیام ہے. تو مناسب ہے کہ ہم بھی نہج البلاغہ سے جو ہے وہ پہلے اسی معنی سے ابتدا کریں کہ نہج البلاغہ سے کیا ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جو اصل وجود پروردگار پر دلیل بن سکے. اس کے بعد انشاءاللہ بعد والے مراحل میں دروس میں توحید کی انواع اور اقسام کے بارے میں گفتگو ہوگی. نہج البلاغہ میں اس حوالے سے طبعا اس سے پہلے ایک ملاحظہ ذکر کروں کہ اصل وجود پروردگار ایک کائنات کا خالق یہ محتاج دلیل نہیں ہے، چونکہ یہ فطرت میں انسان کے رکھا گیا ہے کہ کوئی کائنات ایسی ہے، کوئی خالق کائنات کا ایسا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. ہر انسان تقریباً ہر دور میں، اسلام سے پہلے اسلام کے بعد، اس بات کا قائل رہا ہے. نعم صرف اس میں اختلاف کرتا رہا ہے کہ وہ اس کا مصداق کون ہے. مصداق ڈھونڈنے میں گمراہ ہوتا رہا ہے انسان، لیکن اصل وجود کا اپنی فطرت میں قائل رہا ہے. اور یہی جواب ہے جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کافروں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا، جبکہ بعض کفار ان تک خبر نہیں پہنچی، ان تک اطلاع نہیں پہنچی انبیاء کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. تو پھر کیا ظلم نہیں ہے اس کو جہنم میں ڈال دینا؟ تو جو اجوبہ ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ تقصیر پر ہے، کوتاہی پر ہے. جہاں کوتاہی نہیں ہے وہاں ظلم ہے، جہاں کوتاہی ہے وہاں عذاب ظلم نہیں ہے، عدل ہے. تو توحید ایک مرحلے تک فطرت میں موجود ہے، عقل سلیم اس کے بارے میں کہتی ہے. اس کا جس نے انکار کیا ہے وہ مستحق عذاب ہے، چونکہ عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے. البتہ اگر تفاصیل توحید میں وہاں تک اس کی عقل نے کام نہیں کیا اور اس تک پیغام بھی نہیں پہنچا، اس کو اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ کہیں کوئی ہے جو میری ہدایت کر سکے گا، اور اس کی جانب سے کوتاہی نہیں تھی، تو اس کو عذاب نہیں ہوگا. لہذا ہم مطلقاً نہیں کہتے کہ ہر کافر ہر مسئلے سے جاہل ہونے کی بنیاد پر اس کو عذاب ہوگا. نہیں، مقام میں تفصیل ہے اس مسئلے میں. تو لہذا اصل وجود پروردگار بدیہی ہے، نظری نہیں ہے. لہذا اس پر جو ادلہ قائم کی جاتی ہیں ان کو تنبیہات سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ جو برہان ہوتا ہے وہ نظری مطلب پر ہوتا ہے، بدیہی پر تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر اس بات پر تنبیہ کی ہے. کئی ایک مقامات ہیں نہج البلاغہ میں جہاں پر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں وجود پروردگار پر ادلہ کی طرف اشارہ کیا ہے. طبعا چونکہ ان کے خطبے عام لوگوں کو ہوتے تھے تو اس شکل میں آپ کو نہیں ملیں گے کہ یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے، یہ آپ کو نکالنا ہوگا، لیکن کلام میں اشارے دلالتیں موجود ہیں. پھر جو ادلہ قائم کی جاتی ہیں یا تنبیہات وجود پروردگار پر، ان کی مختلف اقسام ہیں، چند ایک قسمیں ہیں. ان میں سے ایک دلیل، اس کو دلیل ہدایت کہا جاتا ہے، برہان ہدایت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل اس نظام میں، اس کائنات میں جو ہدایت تکوینی موجود ہے،
اس کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ کیا معنی ہدایت کا؟ ہدایت یعنی کسی چیز کی طرف رہنمائی، کہ جو انسان کی مطلوب چیز ہو۔ یہ کبھی تکوینی ہوتی ہے، کبھی تشریعی ہوتی ہے۔ تشریعی یہ ہے کہ آپ کو کوئی عالم دین یا دور معصوم ہو تو معصوم بتائے کہ یہ تجھ پر واجب ہے، یہ تم پر حرام ہے۔ یہ ہدایت کون سی ہے؟ تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی جو مخلوق کی فطرت میں رکھ دی جائے، بغیر بتائے، بغیر سمجھ بوجھ کے، بغیر کسی خارجی رہنمائی کے خود وہ اپنی طبیعت میں اپنا رستہ معین کر لے، اس کو ہدایت تکوینی بولتے ہیں۔ ایک مثال دوں اور پھر خطبے کی طرف آؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک درخت جب اگنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی اور بڑا درخت ہو تو وہ وہاں تک پہنچنے اور ٹکرانے سے پہلے اپنا رستہ موڑ لیتا ہے۔ کئی ایک جگہ پہ دیکھا ہے ایسے، وہ اپنا راستہ موڑ لیتا ہے تاکہ اس سے نہ ٹکرائے۔ اب اس کا نہ عقل ہے نہ شعور ہے، تو اس کے اندر کوئی ہدایت ہے؟ اس کو نہ کسی نے باندھا ہے نہ کچھ، اپنے آپ اس نے تھوڑا جو ہے ٹرن لیا ہے اور پھر جو ہے اوپر کی طرف بلند ہوا ہے تاکہ اوپر والے سے نہ ٹکرائے۔ یہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے۔ اس کو علماء بہت ساری مثالیں دے کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کہاں سے آئی ہے۔ یہ اپنے آپ سے آئی ہے یا کوئی ہے جس نے اس مخلوق میں یہ ہدایت رکھی ہے؟ اگر کوئی بھی نہ مانے کوئی ایسی ذات تو سوال ہوگا کہاں سے آئی ہے، کس نے اس کو بتایا ہے، کس نے کہا ہے؟ یقیناً کوئی ذات ایسی ماننی پڑے گی کہ جس نے اس کی فطرت میں، اس کی حقیقت میں، اس کی خلقت میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ اس کو وہ محسوس کرے اور اپنا راستہ جو ہے معین کر لے۔ اب کوئی کہے گا کہ اس کی تو طبیعت میں ہے۔ ہاں، ہم بھی کہیں گے اس کی طبیعت میں ہے، لیکن طبیعت کہاں سے آئی ہے؟ طبیعت خود کو وجود دیتی ہے یا کوئی ہے اس طبیعت کو پیدا کرنے والا؟ کسی عاقل انسان کی عقل یہ قبول نہیں کرے گی کہ طبیعت اپنے آپ کو وجود دیتی ہے، اپنے آپ کو خلق کرتی ہے۔ یقیناً اس کا کوئی خالق ہے۔ تو ہم اسی برہان کے ساتھ متعلق، یعنی برہان ہدایت کے متعلق ان علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کو لیتے ہیں، اور وہ بھی انتخاب کیا ہے بالخصوص انسان سے جو متعلق ہے۔ ایک اسی خطبے میں نے عرض کیا کہ ہم نے پہلی کلام کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس خطبے کو لینا ہے منہا سے، چونکہ اصلاً مخاطب انسان ہے اس کلام میں۔ فرمایا یا ایھا المخلوق السوی، خود انسان کے اندر برہان ہدایت موجود ہے۔ آئے ایسی مخلوق کہ جو درست مخلوق ہے۔ یہاں درست کا معنی علماء نے سیدھی قامت والا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے علی علیہ السلام متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان تو اپنی طرف متوجہ ہو، اللہ نے تجھے کیسا بنایا ہے، سیدھی قامت والا، تاکہ انسان دوسرے حیوانات پر متمیز ہو جائے۔ خود ایک سیدھی قامت ہونا یہ تیرا ایک شرف ہے، یہ تیرا ایک مقام ہے۔ اس کے مقابل اگر انسان چار مثلا ٹانگوں ہاتھوں پہ چلنے والا ہوتا تو انسان کو وہ ترجیحی حیوانات پر نہ ہوتی۔ یہ قابل غور چیز ہے کہ پروردگار نے کیوں انسان کو اس طرح سیدھی جسم والا بنایا ہے۔ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، بیٹھتا ہے تو سیدھا بیٹھتا ہے، چلتا ہے تو سیدھے ہو کر چلتا ہے۔ یعنی کتنا انسان اپنی حرکت میں، اپنے افعال میں
جو ہے وہ دوسرے حیوانات کے تشریفاً و تفضیلاً، دیکھ اس چیز کی طرف کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو خاص کیا ہے، اس کی خلقت میں اس کو فضیلت دیتے ہوئے، دوسری مخلوقات پر شرف دیتے ہوئے، بہائم پر. فَإِنَّهُ خَلْقٌ يَنْتَصِبُ قَائِمًا وَيَسْتَوِي جَالِسًا يَسْتَقْبِلُ الْأَشْيَاءَ بِيَدَيْهِ وَجَوَارِحِهِ وَيُمْكِنُ الْعِلَاجُ وَالْعَمَلُ بِهِمَا. ایسی مخلوق ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جو سیدھے ہو کر بیٹھ سکتا ہے، اشیاء کا اپنے ہاتھوں سے مقابلہ سامنا کرتا ہے اور ہر چیز کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے. فَلَوْ كَانَ مَكْبُوبًا عَلَى وَجْهِهِ كَذَوَاتِ الْأَرْبَعَةِ، اگر اس طرح خلق کرتا کہ اس کا منہ نیچے کی طرف ہوتا، ان حیوانات کی طرح کے جو چار اپنی ٹانگوں پہ ہوتے ہیں، لما استطاع ان يعمل شيئا من الاعمال، تو جو اعمال انسان انجام دیتا ہے ان میں سے کوئی عمل بھی انجام نہ دے سکتا. تو امیر المومنین اسی تفسیر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اپنے اس ایک جملے کے ساتھ. ایھا المخلوق السوی، اے وہ مخلوق کہ جس کو اللہ نے درست پیدا کیا ہے. والمنشأ المرعی فی ظلمات الارحام، کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے محفوظ رکھتے ہوئے ارحام کی تاریکیوں میں. ذرا جا اپنی حقیقت کی طرف توجہ کر، اپنے اصل پر، اپنی بنیاد پر، تو کتنی تجھے عبرتیں وہاں ملے گی، کتنی تجھے رہنمائی ملے گی اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے، کہ اللہ نے تجھے ظلمات ارحام، رحم کی تاریکیوں میں محفوظ رکھا ہے. اس قدر تاریکی اور اس میں اس قدر حفاظت سے رکھا ہے کہ کوئی آفت وہاں نہیں جانے دی، کوئی چیز انسان کو وہاں نقصان نہیں پہنچا سکی. وَمُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ، اور کئی پردوں کے اندر انسان کو پالتا رہا ہے. کون سے کئی پردے ہیں؟ پیٹ کا پردہ ہے، رحم کا پردہ ہے، پھر رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے مشیمہ، اس کا پردہ ہے. 3 پردوں کے اندر اللہ تجھے حفاظت کے ساتھ پالتا رہا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے، قال سبحانہ وتعالی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 ظلمات اور تاریکیوں میں تجھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں خلقت کے گزارتا رہا ہے. بدأت من سلالۃ من طین ووضعت فی قرار مکین، تیری ابتدا مٹی کے نچوڑ اور خلاصے سے ہوئی ہے. سلالہ، سلال تو من شے، کسی چیز سے اس کا نچوڑ لینے، اس کو سلالہ کہا جاتا ہے. سلالہ من طین، مٹی کا خلاصہ، مٹی کا نچوڑ. یعنی علی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تو مخلوق ہے، جس طرح کے کائنات میں ایسی کوئی عقل رکھنے والی، فہم رکھنے والی مخلوق نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے افعال پر قدرت رکھنے والی مخلوق، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا انسان، اتنا سمجھدار ذکی انسان جو کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کو مسخر کر لیتا ہے، اس کی حقیقت مٹی سے ہے. کتنا دوری کا رابطہ اور رشتہ ہے، کتنا فاصلہ ہے. ایک حقیر سے حقیر مخلوق، ہم نے حقیر سے حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو مٹی کی دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ سونا ہے جس کو بڑھانا ہو، اور جس کو بالکل ختم کرنا ہو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مٹی ہو. انسان سونے سے بھی بڑھ کے سونا بنانے والا ہے، اور خلقت کس سے ہے اس کی؟
ابتدا مٹی سے ہے. وَوُضِعْتَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. البتہ یہاں بحث ہے کہ مراد آدم علیہ السلام کی خلقت ہے یا ہر انسان کی. کچھ کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام، چونکہ انسان نطفے سے بعد والے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مراد آدم علیہ السلام ہے. لیکن کئی محققین اور صحیح بھی یہی لگتا ہے کہ نہیں، ہر انسان مٹی سے ہے، چونکہ انسان نطفے سے ہے اور نطفہ جو ہے وہ خون سے ہے، اور خون جو ہے وہ سبزیاں کھانے سے، فروٹ کھانے سے، گندم کی روٹی کھانے سے آتا ہے. اور وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ درخت یا پودے سے آتے ہیں، اور پودا مٹی سے آتا ہے. ایک فلسی دکان پر گیا، سبزی کی دکان، بادم جان کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں، ہاں بینگن اور پیڑے اور مثلا کدو، سیب لین میں لگے ہوئے تھے. تو دوسرے کو بلا کر کہتا ہے دیکھا یہ سارا انسان لین میں لگا ہوا ہے. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اسی سے انسان نے بننا ہے. تو کہا کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری جو حقیقت ہے وہ مٹی کا نچوڑ تھا جس سے تو انسان بنا ہے. اپنی حقیقت سے کبھی غافل نہ ہو، اور یہی تجھے اپنے رب سے ملائے گی، جو اس طرح قادر اور عالم ذات ہے، جو مٹی جیسی چیز کو تبدیل کرتے ہوئے کئی فیکٹریوں اور مراحل سے گزارتے ہوئے تجھ جیسی افضل اشرف مخلوق خالق کرے، اسی کو خالق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. وَوُضِعْتَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اور ایسے قرار میں، سکون کی جگہ میں رکھا گیا ہے کہ جو مکین ہے، یعنی جو اپنی جگہ پر مستقر ہے، متمکن ہے اپنی جگہ سے، یعنی والدہ کا رحم ہے. ایک دن تو مٹی تھا، ایک دن تو کہاں پہنچ گیا؟ اس قرار مکین میں پہنچ گیا. اور یہ بھی بڑا عجیب سا قرار مکین ہے کہ جو اپنی جگہ پر ثابت ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ اس میں کوئی حرکت ہوتی تو انسان اس میں حفاظت سے نہ پل سکتا، نشو و نما نہ پا سکتا. اور عجب یہ ہے کہ وہ خاتون چل پھر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، سو رہی ہے، اس قرار مکین کو کچھ نہیں ہوتا، کام کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جس حالت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے اس قرار مکین کو کچھ نہیں ہوتا. انسان اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے، پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر ہدایات لکھ دیتا ہے کہ اس کو یوں استعمال کیا تو خراب ہو جائے گا، یوں اس کو رکھا تو خراب ہو جائے گا، یوں. پروردگار کی ذات نے اس رحم کے اندر نطفہ رکھا ہے اور اس کو ایسا قرار مکین بنا دیا ہے کہ خاتون جس حالت میں رہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ نطفہ اپنے مراحل طے کرتا رہتا ہے. خاتون سوئی ہوئی ہے، وہ اپنا کام اس کا چل رہا ہے، چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، بیٹھی ہے، کھانا بنا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے مراحل طے کر رہا ہے. اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَقْسُومٍ. اور اس میں رکھا ہے، اس قرار مکین میں، قدر معلوم تک اور اجل مقسوم تک. قدر معلوم سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ عطف تفسیری ہے، وہی مراد ہے جو اجل مقسوم مراد ہے، کہ جو اجل اور مدت اللہ نے معین کی ہے، کسی کی 6 ماہ، کسی کی 7 ماہ، کسی کی 8 ماہ، کسی کی 9 ماہ. جو مقسوم ہے اجل اور مدت وہاں تک وہ رہتا ہے، کم ہے زیادہ ہے. اور قدر معلوم سے بھی یہی مراد ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، قدر معلوم سے مراد انسان کا معین کرنا ہے، اس کا حجم، اس کا طول، اس کا وزن. اور اجل مقسوم سے مراد مدت ہے. تو کہا ہے کہ وہاں رہتا ہے انسان ایک معین مدت تک کے لیے، اجل معلوم، اور ایک معین حجم،
طولاً و عرضاً، جسے امام علیہ السلام نے قدر معلوم سے تعبیر کیا ہے. تو دونوں بہرحال احتمال دیے جا سکتے ہیں، چونکہ قدر مطلق ہے. زمانے کی تعیین کرنا بھی قدر کہا جا سکتا ہے، اور حجم اور طول وغیرہ کو بھی قدر کا اطلاق اس پہ بھی ہو سکتا ہے.